بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 319 ہے، جس کا عنوان ہے باب نسخ قعود المأموم خلف الامام الجالس۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة هو علي رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں مرض لاحق ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے اجازت طلب کی کہ آپ اپنے مرض کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گزاریں، تو سب نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بیماری کے دوران ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں نکلے کہ آپ علیہ السلام کا ایک ہاتھ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے اوپر اور دوسرا ہاتھ کسی اور شخص پر تھا، اور شدت ضعف کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو زمین پر گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ راوی عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس اسناد کے تمام رجال کے اوپر اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ مرض وفات کے ایام میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج مطہرات کے گھروں میں باری باری جانا مشکل ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج سے اجازت چاہی کہ آپ علیہ السلام کو کسی ایک جگہ قیام کی اجازت دی جائے جہاں آپ علیہ السلام کی تیمارداری ہو سکے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دریافت فرماتے تھے کہ کل میری باری کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طلب کو تمام ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام چاہتے ہیں، چنانچہ ان سب نے اپنی اپنی باری خوش دلی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قیام کی اجازت دے دی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی امہات المؤمنین سے اس بارے میں بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب نقل و حرکت کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے اجازت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی ازواج کے درمیان باریوں کی تقسیم کو واجب سمجھتے تھے اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت ان کی دلوں کی خوشی اور اطمینان کے لیے لی ہو تاکہ کسی کے دل میں کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ بیماری کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک زمین پر لکیریں بنا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ آپ علیہ السلام پاؤں مبارک اٹھا کر نہیں چل پا رہے تھے بلکہ پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، جس سے نشانات بنتے جا رہے تھے۔ حدیث میں اشتداد وجع کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے بیماری اور تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ عربی زبان میں ہر قسم کی بیماری کو وجع کہہ دیا جاتا ہے جو جسمانی نقاہت اور تکلیف کی شدت دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ وبه قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله
بالذي قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة قال قلت لا قال ابن عباس هو علي رضی اللہ عنہ واشتد به وجعه جب ان کی تکلیف اور بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ بقیہ ترجمہ واضح ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عبد الملک بن شعیب بن لیث الفہمی ثقۃ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی شعیب بن لیث ثقۃ نبیل فقیہ، تیسرے ہیں ان کے دادا اللیث بن سعد، چوتھے ہیں عقیل بن خالد الایلی ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا وَإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام بنانے کے بارے میں رجوع کیا، اور مجھے آپ علیہ السلام سے رجوع پر اس اندیشے نے آمادہ کیا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ علیہ السلام کے بعد جو بھی آپ کا قائم مقام ہوگا لوگ اسے پسند نہیں کریں گے، اور مجھے یہ اندیشہ دامنگیر ہوا کہ لوگ آپ علیہ السلام کے قائم مقام شخص کو بدشگونی کے طور پر یاد رکھیں گے، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنانے کے فیصلے سے باز رکھ سکوں، اس لیے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعات کرتی تھیں۔ اس اسناد کے تمام رجال کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وما حملنی علی کثرت مراجعتہ، اس کی وضاحت میں علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بار بار اصرار کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دیں، اس کے پیچھے ایک گہری حکمت اور صحیح مقصد چھپا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھ گئی تھیں کہ امامت نماز کا یہ حکم دراصل خلافت کا اشارہ ہے، اور انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ لوگ ان کے والد گرامی کے بارے میں بدشگونی نہ لیں یا یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بھاری ذمہ داری کو نبھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تاریخی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ذمہ داری کو ہٹانے کی بات کریں۔ بعض روایات کے مطابق تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیت عاجزی اور ذمہ داری کے خوف پر مبنی تھی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نیت یہ تھی کہ ان کے والد کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کوئی منفی بات نہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو دلائل دیے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رقیق القلب ہونا، وہ اگرچہ درست تھے، لیکن ان کا اصل مقصد وہ اندیشہ تھا جو ان کے دل میں خلافت اور عوامی رد عمل کے حوالے سے موجود تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بڑے مقصد یا مصلحت کے لیے بات کو حکمت کے ساتھ پیش کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں جھوٹ شامل نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں ہی اس مقام پر عاجزی اور خیرخواہی کے جذبے سے سرشار تھے، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی کہ امامت کا یہ مسلح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی سنبھالیں تاکہ ان کی خلافت پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فراجعته مرتين وثلاثا فقال
लियुसल्लि बिन्नासि अबू बकर फ़इन्नकुन्ना सवाहिबु यूसुफ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वफ़ात में मेरे घर तशरीफ़ लाए तो फरमाया अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नरम दिल के आदमी हैं, जब कुरान पढ़ते हैं तो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते। अगर आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा किसी और को हुक्म दे दें तो शायद मुनासिब हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि खुदा की कसम मेरे इस मशरे का मकसद सिवाय इसके कुछ ना था कि लोग हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नहूसत का ख्याल ना करें कि यही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले कायम मकाम हुए। चुनाचे मैंने इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 या 3 बार रुजू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अबू बकर ही लोगों को नमाज पढ़ाएं और तुम ख्वातीन तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वातीन की तरह हो। इस इस्नाद के तमाम रिजाल का तज़किरा हो चुका है सिवाय हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा के, जिनकी कुनियत थी अबू उमारा अल मदनी सिक़ातुन। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह अर्ज़ किया कि उनके वालिद अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाते, तो इनका ज़ाहिरी मकसद ये बताना था कि नमाज के दौरान इन पर गिरिया तारी होने से मुक्तदियों की तवज्जो बट जाएगी या तिलावत सुनने में दुश्वारी होगी। उन्होंने इस रिक्कत क़ल्बी को एक शरई उज़र के तौर पर पेश किया ताकि इमामत का बोझ किसी और के कंधों पर मुंतकिल कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि तुम सब यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहेलियों जैसी हो, तो इसका एक गहरा मफहूम था। क़ादी इयाज़ रहमतुल्लाह के मुताबिक इस तशबीह का मकसद उन ख्वातीन के इसरार और हिकमत अमली की तरफ इशारा करना था, जिस तरह अजीज़ मिस्र की अहलिया ज़ुलैखा और उनकी सहेलियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मौक़िफ़ से हटाने के लिए मुसलसल इसरार और मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की थी। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह इस तशबीह की मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाते हैं कि यहाँ सवाहिब से मुराद दरअसल एक ही शख्सियत है, यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। वजह मुशाबहत यह है कि जिस तरह ज़ुलैखा ने मिस्र की औरतों को दावत पर बुलाया और बज़ाहिर उनकी मेहमानी की, लेकिन उनका असल मकसद ये था कि वो औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर ज़ुलैखा को उनकी महब्बत में माजूर जाने, बिल्कुल इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बज़ाहिर तो ये वजह बयान की कि उनके वालिद रोते बहुत हैं जिससे तिलावत सुनाई नहीं देगी, लेकिन उनके दिल में असल बातनी अंदेशा ये था कि लोग उनके वालिद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी से मंसूब करके बदशुगूनी का शिकार न हो जाएं। ये इन अहादीस से हासिल होने वाले चंद फ़वाइद और निकात हैं। यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। एक नज़र खुलासे को देख लें। ये सबक से मुतालिक चंद सवालात हैं, इनके जवाब तहरीर करें। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।